میرے دوستوں، تھوڑا سا آج کی بات مزید مضبوطی سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ منانے اور ماننے میں فرق دیکھو اور اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ منانے میں کوئی فائدہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ بہت مضبوط طریقے سے سلف اور اکابر اور صحابہ کا طریقہ ہو۔ اختلاف ہو تو مشکلات ہے، اور کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، بعض دفعہ نقصان زیادہ ہے اور بہت نقصانات ہیں، اور فائدہ کچھ نہیں ہے اور ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں ذرا اپنے لاؤ، ہر چیز کو سوال میں حل کرو، جواب تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر مبارک کی دو شکلیں اور آپ کے ماننے کی بھی دو شکلیں۔ یہ دو شکلیں حضور کے یاد کرنے، ماننے اور دنیا کو منوانے کی دو ہی شکلیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات گرامی، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اسی کا مذاکرہ کرنا، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی حضور کا ذکر خیر ہے۔ پورے سال اور ہر مجلس میں جب بھی کوئی دین کی بات کوئی مستند عالم کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرے۔ وہی کرنا ہے، وہی بات ہے۔ مستند کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آج کل بیان کرنے والے بہت ہو گئے اور بڑی مشکل ہوتی ہے، وہاں بھی ہوش مندی سے کام لینا پڑے گا۔ ہر آدمی کہتا ہے میں تو حضوری کا ذکر کر رہا ہوں، مگر سند پوچھ لیا کیجیے، سند کے بغیر کچھ معتبر نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے سند کی صحابہ سے آج تک سند ہی چلی آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ارشادات گرامی کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہے، کوئی مجلس مکمل نہیں ہے، کوئی ذکر کامل نہیں ہے۔ آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد، آپ کی بات پہنچانا یہ ہر وقت جاری ہے، اور اسی بات پر، زبان سے نکلی ہوئی بات پر زندگی میں عمل کرنا، یہ دو ہی صورتیں ہیں پوری۔ اسی عمل کا نام بھی سنت و سیرت ہے، وہ ذکر رسول وہی سب سے اچھا ہے۔ علماء کی جماعت فکر مندوں کی چاہتی ہے کہ ہر امتی کی زندگی ویسی ہو جائے کہ اس کی زبان بھی بہت پابند ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خطوط پر، اور اس کا کام بھی 100% اسی نقش قدم پر ہو جو آپ علیہ السلام نے بنا کے ہم کو دیا، تبھی کامیاب ہوگا۔ اس سے بڑی کامیابی ہے نہیں۔ اب مسجد میں آنے کی سنتیں بتائی کیوں جاتی ہیں؟ تاکہ وہ آپ سنت زندہ کریں۔ انہیں کو کہتے ہیں ایک قولی سنت، ایک عملی سنت۔ یہ دونوں سنتوں سے زندگی معمور ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو اور آپ کی عزت بڑھ جائے۔ میرے دوستو، اب اپنا جائزہ تھوڑا سا لو کہ ہماری زندگی میں دو ہی شکل ہے، یا تو زبان کی گفتگو ہے یا تو عمل ہے۔ ہاتھ پیر، آنکھ کان،
دماغ کا استعمال ہے یا تو زبان کا استعمال ہے. اس کے علاوہ تیسری کیا چیز ہے ہم کو بتائیں, سمجھا دینا. یہ دو چیزیں ہیں. اب ان دو چیزوں کا استعمال یا تو آپ سنت کے مطابق کریں گے, حضور سے آپ کی نسبت جڑ جائے گی, یا تو آپ اگر حضور کا طریقہ چھوڑیں گے تو ضرور دوسرے طریقے میں گر پڑیں گے, گر ہی جائیں گے. یا تو یہ پکڑو گے یا دوسرا طریقہ. دوسرے طریقے تو بہت ہیں, شیطانی ہے, ابلیسی ہے, یہودیوں کا ہے, نصرانیوں کا ہے, دنیا کے گمراہ قوموں کا ہے. جھوٹ, بدخوئی, غیبت, کسی کے پیچھے پڑنا, زبان کا غلط استعمال کرنا, گالی دینا, سارے گناہ جتنے زبان سے متعلق ہیں اسلام نے ساری کی نشاندہی کی ہے. زبان پہلے نمبر پہ محفوظ ہو گئی تو ساری چیزیں محفوظ ہو گئی. اگر زبان بھٹک گئی تو آپ بھٹک گئے. اسی لیے آپ نے فرمایا من ازمن لی ما بین فخذین وما بین جبہتین ازمن له الجنہ, کما قال علیہ السلام. اسی لیے حضور نے فرمایا تم دو چیزوں پہ کنٹرول کر لو, تیسرا کام میرا ہے. تم دو چیزوں میں کامیاب ہو جاؤ, تیسری منزل تمہاری ہے, اور اس کے لیے میں ضمانت دار ہوں. ایک تو سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. زبان اللہ کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت ہے, اس کے استعمال کا طریقہ حضور نے بتایا. اس کی غلطیوں میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے, زبان کی غلطی نہ ہو جائے. زبان سے استعمال کرنا, یہی ہے حضور کا ذکر خیر. زبان سے کوئی بات غلط نکل نہ پائے. سب سے بڑا گناہ زبان سے جو جہنم پہنچا دے گا شرک اور کفر ہے. اور شرک اور کفر کے بعد اگر بڑے سے بڑا گناہ تلاش کریں کہ زبان سے متعلق بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت زیادہ پڑھنے کے بعد سمجھ بھی آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر کے بعد یہ بات ہے کہ کوئی بات زبان سے کہہ کر یہ کہہ دے انسان کہ یہ حضور نے فرمایا, یہ اللہ نے فرمایا, حالانکہ وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ کہی ہو, جھوٹ بات ہو جائے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوخ کر کے بات جملہ بول گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے. بہت بڑا جھوٹ. آج کل لوگ اس میں احتیاط نہیں کر رہے. اور بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا گناہ زبان سے متعلق, بہت بڑا گناہ جس کی معافی ہونے کا امکان کم ہے, معافی نہیں ہوگا. شرک کفر نہیں معاف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوخ کوئی غلط بات کر دینے سے, اللہ کی طرف منسوخ کرنے دینے سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا, اور گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. تیسرا گناہ, اپنا جائزہ لو, کہیں ہو تو نہیں رہا, ماں باپ کے ساتھ بےہودگی کی گفتگو کرنا, ان کے احترام کے خلاف بات کرنا, ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے بات کرنا, ان کا اکرام نہ کرنا, ڈانٹ دینا, ناقابل معافی گناہ. معافی نہیں ہوگی. ماں باپ نہ معاف کرے تو کبھی معاف نہیں ہوگی. اب ایک فون آیا ایک لڑکی کا, رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرا باپ میرے دادا کی عزت نہیں کرتا ہے. مفتی صاحب, میں اپنے دادا اور دادی کو چھپا کر روٹی کھلاتی ہوں, میرا باپ ان کے کھانے کے وعدے کا بیٹھا ہے. اس کا باپ کو کون ہوگا اس کا؟
ارے کون ہوا؟ دادا کا بیٹا، یہ بیٹا کا حال ہے، گالی سے بات کرتا ہے، میرا باپ میرے دادا اور دادی کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ماحول ہے ہمارے معاشرے کا، یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ تو زبان کھلے تو بہت سوچ کر کھلے، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میرے نقش قدم پہ آ جاؤ، جنت کے راستے میں لے کے جاؤں گا، پہلے زبان کو بچا لو، اور جس چیز میں تم کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا جائے گا وہ فخذین، دو ٹانگوں کے درمیان ایک اور تمہارا عضو ہے، اس کی بنیاد پر تم کو گمراہ کیا جاتا ہے اور تم بھٹک جاتے ہو۔ اگر تم نے زبان کی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کے اس چھوٹے سے عضو کی، ان دونوں چھوٹوں اعضاء کی حفاظت کر لی، غلط استعمال نہیں کیا، ان کو بچا لے گئے، تو میں تمہیں بچا لے جاؤں گا، تم جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت کے راستے جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے، زبان اور عمل یہ دونوں موافق ہونا چاہیے، تب جا کر جنت کا راستہ کھلے گا اور آسانی پیدا ہوگی۔ اور یہی کام لوگوں نے کیا تو اسلام کو 4 سال لگے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا بڑوں کو سنو تو دل خوش ہوتا ہے، طبیعت متوجہ ہوتی۔ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکی زندگی کا دور چل رہا تھا، بہت بڑے شاعر، بڑے محترم انسان، قبیلے دوس کے سردار مکے میں داخل ہوئے۔ مکے والوں نے زبردست استقبال کیا، مشرکین مکہ نے استقبال کیا، اور ان کی زبان ان کے کان میں کہا کہ دیکھو بھٹکنا نہیں، مکے میں صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بندہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اگر تم نے اس کی بات سن لی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ دین بدلوا دیتا ہے، ماں باپ میں لڑائی کرا دیتا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی سکتے، اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ بہت بچنا، 10 آدمی جھوٹ بات غلط بات کہنا شروع کریں تو بعض دفعہ آدمی کو وہ بھی سچ لگتی ہے۔ آج کل یہ ہنر چل رہا ہے، یاد رکھنا، آج کل یہ ہنر چل رہا ہے، بہت اچھی طرح یاد رکھنا، میڈیا کے ذریعے جھوٹ بولا جائے، اتنا جھوٹ کہ وہ جھوٹ سچ معلوم ہونے لگے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ڈر گئے، کان میں روئی ڈال دی، اور مکے کی زندگی میں روئی میں ایک دم گزاری۔ ایک دن خیال آیا کہ میں پاگل بنا ہوں، یار عجیب بات ہے۔ حرم تشریف لے گئے، فجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت طفیل نے کہا کہ میں پڑھا لکھا سمجھدار انسان، اگر ان کی بات سنوں گا میں کیوں گمراہ ہو جاؤں گا؟ میری سمجھ تو ہے، عقل تو ہے۔ سننا شروع کیا، اور سنتے ہی واقعی عاشق ہو گئے، کیونکہ اس سے پڑھا لکھا کوئی آدمی نے کہا کہ اتنا بہترین کلام انسان نہیں کر سکتا، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ عاشق ہو گئے، حضور کے پیچھے لگ لیے، گھر تشریف لے گئے، پورا واقعہ سنایا اور کہا آپ اپنا دین پیش کیجئے۔ حضور نے دین پیش کیا، حضرت نے فوراً اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ حضرت اس سے بہتر کوئی دین دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب میں جاؤں گا اپنے قبیلوں کو دعوت دوں گا، تشریف لے گئے، اپنے ماں باپ کو اسلام پیش کیا، ماں باپ نے قبول کر لیا، سمجھدار بیٹے کی سمجھدار باتیں۔ اور آپ نے ایک نام بہت سنا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون شخصیت ہے۔ نام ہر مسلمان نے ان کا ضرور سنا ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ ارے نام سنا یہ سب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے ہیں حضرت طفیل کے ہاتھ پر۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ کا پورا زندگی کا آج تک کا ثواب حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو پہنچا۔ انہوں نے اسلام سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ کو پیش کیا، حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد میں قبیلے دوس کو دوبارہ دوسری مشکل میں آیا،
وہ دوبارہ جب دعوت دینے گئے تو قبیلے کے لوگوں نے اور لوگوں نے مانا نہیں، تو حضور سے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا دین برحق ہے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو بددعا کر دیجیے، بددعا کر دیجیے، یہ لوگ مانتے نہیں، سیدھے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے دیجیے، انہوں نے ہلاکت کی دعا کے لیے کہا، حضور نے کہا اس قوم کو ہدایت دے دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ قبول ہو، کہا جاؤ دوبارہ پھر سے دعوت دو، کہا حضور کچھ نشانی دے دیجیے، کہا جاؤ اللہ پاک تمہیں نشانی دے دیں، تم جاؤ۔ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، حضرت طفیل کو ایک نور ملا، نور پیشانی پہ ظاہر ہوا، تو گھبرا گئی کہ یہ نور پیشانی پہ ہے، پتہ نہیں کیا لوگ سمجھیں گے، دعا کی اللہ پاک اس نور کو بدل دیجئے، میری پیشانی سے کہیں الگ کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی سے ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا اس میں منتقل کر دیا اس نور کو، اور وہ ہاتھ کا کوڑا ایسا چمکنے لگا جیسے ٹیوب لائٹ، بہترین چمکدار ہو گیا۔ لے کے گئے، کہا یہ میں حضور کی طرف سے تحفہ لایا ہوں اور تم سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو۔ صحابہ کرام اسلام ہی کی دعوت تبلیغ کرتے تھے اور کوئی دعوت تبلیغ مسلمانوں میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کر رہے تھے۔ جب یہ معجزہ لے کر کرامت لے کے گئے تو تمام قوم کے اکثریت نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تھا وہ کردار جس نے زبان کو، کان کو فرمان رسول کے مطابق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ مسجد میں آئے تو دعا کریں اللہ پاک جنت کا راستہ کھول دیجیے، اور مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا راستہ کھول دیجیے۔ یہ فضل کیا چیز ہے؟ فضل کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں جنت کا راستہ، اور فضل کہتے ہیں دنیا کا راستہ، رزق کا راستہ۔ فضل مانے دنیا۔ اب مسجد سے نکلے تو کس کا محتاج ہے؟ دنیا کی، لہذا دنیا دے دیجیے، اور مسجد میں آئے تو کس کا محتاج ہے؟ جنت کے۔ اللہ پاک یہاں سے جنت کا راستہ کھول دیجیے، یہاں سے جنت کی راہ بنا دیجیے، وہاں سے دنیا کا راہ بنا دیجیے، تاکہ دنیا کی زندگی مسجد سے باہر بالکل ٹھیک چلے، اور مسجد میں آنے کے بعد اور مسجد کی زندگی یہاں مسجد سے جنت پہ جانے کا راستہ ملے، تو دونوں راستے آپ کے جنت کے ہوں گے، مسجد والا بھی اور باہر جانے والا بھی، اس کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا بھی ملے، وہاں سے بھی جنت پہ جائے، اور یہاں آئے یہاں سے بھی جنت پہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو جنت کے راستے پہ لگایا۔ اب ہم اپنی مرضی سے لباس میں، چہرے میں، ٹوپی میں، کرتے میں، پاجامے میں، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر چلیں، یا تو دنیا کے اوباشوں، شیطانوں، یہود، نصارہ، غیروں، شیطانی راستوں پر چلیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی زندگی پر چل کر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں برکت پیدا ہوگی اور آخرت کا راستہ بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش کر لیجیے بہت مختصر وقت میں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، سب کو آمادہ کیجیے، نظام بنا کے ہر آدمی اپنا نام درست کرے، برتھ سرٹیفکیٹ بنائے، مکان کے کاغذات بنائے، یہ سب دین کا کام ہے۔ باقاعدہ جماعت بنا کے، کمیٹیاں بنا کے، تنظیم بنا کے جلد از جلد یہ کام مکمل کرو۔ اگر مکمل نہیں کیا تو کل چل کے پچھتاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ سب کوشش کر کے اس کام کو کریں۔ جزاک اللہ۔